تذکرہ آپ سماعت فرما رہے ہیں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا تذکرہ۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھومیں تھیں، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا تو آپ نہ ایک دن گھر سے باہر نکلے جنگل میں شکار کرنے کے لیے، اور جیسے ہی آپ نکلے نا تو ادھر سے یہودیوں کا ایک لشکر جو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو، جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ، وہ ان دنوں یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان دنوں اپنے باپ کی پشت کے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے، لہذا وہ نکلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس نور کو مٹا دیں، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ نکلے شکار کو تو وہ یہودیوں کا لشکر بھی حضرت عبداللہ کے پیچھے، اور وہ چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کریں۔ قتل کرنے کی غرض سے وہ نکلے تھے۔ آپ تلاش کر رہے ہیں شکار کو، اور یہودی آپ کے، اور جنگل میں آپ بہت دور تک نکل گئے شکار کی غرض سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ تو اس موقع پر آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا اور حضرت عبداللہ کے سسر وہ بھی موجود تھے، یعنی جنگل کے اندر وہ بھی موجود ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں کا لشکر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے در پہ ہے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالی کی فوج آ گئی اور تمام یہودی جو ہے وہ فی النار ہو گئے، جہنم واصل ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جنگل کے اندر حضرت عبداللہ کی حفاظت فرمائی۔ آپ جنگ سے یعنی شکار سے واپس آئے، اور ایک دن آپ نکلے باہر ایسے سیر و تفریح کے لیے کہ ایک یہودی عورت جو کہ تورات اور انجیل کی عاملہ تھی، یعنی اتنا عمل کرتی تھیں کہ ہر لفظ کو وہ پڑھتی بھی تھیں اور سمجھتی بھی تھیں، اور اس نے پڑھا کہ ان دنوں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ تشریف لائیں۔ ان دنوں کے اندر کتابوں کے اندر جو موجود تھا اس کو اس نے پڑھا، اور وہ جس کی پیشانی کے اندر ہوں گے وہ پیشانی چمکتی ہوئی نورانی ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے نا تو وہ یہودی جو ہے یہودی عورت اس انتظار میں تھی کہ وہ جو مکہ میں موجود ہیں حضرت عبداللہ وہ ضرور باہر نکلیں گے، اور میں اپنی خواہش کے مطابق جو ہے، اور ہر جانے والے جانے، یعنی راستے پر بیٹھی تھی، ہر آنے جانے والے کو وہ دیکھتی تھی اور ہر کے چہرے کو تکتی تھی۔ جب انہوں نے حضرت عبداللہ کو تکا نا تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حیران ہو گئے، حیران ہوئی، اور پھر حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلایا
وہ عام عورت نہیں تھیں، حسین و جمیل تھیں، خوبصورت تھیں اور تورات اور انجیل کی عالمہ تھیں، اور انہوں نے شادی کا پیغام حضرت فوراً ہی جب دیکھ لیا نا کہ بندہ وہی ہے جس کے پیشانی سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمکارے اور لشکارے مارتا ہے، تو شادی کا فوراً ہی پیغام دے دیا۔ کہا اچھا میں اپنے والد سے حضرت عبد المطلب سے اس بارے میں بات کروں گا، اگر وہ مان گئے تو ضرور جو ہے تم سے شادی کروں گا۔ اس نے کہا میں بہت مالدار ہوں، میرے پاس بڑا مال ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑا روپیہ ہے، اگر تم مجھ سے شادی کر لے تو میں وہ سارا تیرے حوالے کر دوں گی۔ کہا مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، تیری جائیداد کی ضرورت نہیں، تیرے پیسے روپوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت دیا ہے، میرا باپ جو ہے کعبے کا متولی ہے حضرت عبد المطلب، اور میں ان سے پوچھے بغیر جو ہے تمہارے ساتھ نکاح کا معاملہ طے نہیں کر سکتا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آئے تو ادھر سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچ چکا تھا، تو انہوں نے رشتہ طے کر لیا، اور حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا کہ ایسے ایسے میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح جو ہے، تمہارا نکاح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا جائے۔ بڑے فرما بردار تھے، بڑے پرہیزگار تھے، اور اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر اور حسن ظن پر بھروسہ اور یقین رکھتے تھے، اس لیے کہا ہے ابا حضور آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے مجھے قبول ہے۔ نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، اور مختصراً عرض کروں کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن اطہر کے اندر تشریف لے آئے۔ تو حضرت عبداللہ نا 2 یا 3 دن کے بعد پھر دوبارہ گئے، وہ عورت تو بیٹھی تھی، تو آپ نہ اس کے قریب سے گزرے نا تو اس نے التفات ہی نہ کیا، آپ کی طرف دیکھا ہی نہیں، تو آپ نے جا کر اسے کہا میں وہی ہوں جس کے لیے آپ نکاح کا پیغام دیتی تھی، آج منہ کیوں پھیر لیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ اے عبداللہ میں جس کے لیے کوشش اور کاوش کر رہی تھی وہ نور جو ہے آج تو کسی کے پاس لوٹا کے آیا ہے، وہ نور کسی کے حوالے کر کے آیا ہے۔ کہا ہاں میری شادی ہو گئی ہے، اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ میری شادی ہو۔ کہا بس میں جس کی خواہش رکھتی تھی آج وہ نور تیرے پاس موجود نہیں ہے، لہذا اب میں تیرے ساتھ اب نکاح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں تو چاہتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بن جاؤں تاکہ تمہارے ساتھ نکاح کر کے اس کی ماں بن جاؤں، میں تو یہ چاہتی تھی۔ یعنی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی یہودی ہوں، عیسائی ہوں، نصرانی ہوں، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گاتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف۔ یہ تو بات ایسی بنی نا کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آئے، اس لیے یہود و نصارہ جو ہیں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ وہ تو چاہتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل سے آئیں، بنی اسرائیل سے آئیں گے تو ہماری بلے بلے ہو جائے گی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء تھے وہ سارے بنی اسرائیل سے، لیکن آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آئے، اس لیے مخالفت کا سلسلہ جو۔ تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی ہر ایک کو پہچان نہیں بلکہ جو علم والے تھے علم والوں کو پہچان عطا فرمائی، اور انہیں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا مشاہدہ فرمایا۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا،
تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن عطر کے اندر تشریف لائے تو حضرت آمنہ کہتی ہیں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے میرا پورا جسم معطر ہو گیا، اور جس چیز کو میں چھوتی ہوں وہ بھی معطر ہو جاتی ہے، وہ بھی خوشبو والی ہو جاتی ہے، وہ بھی عنبر و مشک کی خوشبو سے مہک جاتی ہے۔ 2 مہینے گزرے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی شادی کو کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف تجارت کو گئے، راستے میں طبیعت خراب ہوئی تو باقی قافلے کو کہا کہ آپ جائیں مکہ میں، اور میں جو ہے اپنے سسرال یعنی مدینہ میں جاتا ہوں اور اپنا حال بتاتا ہوں جو میری تکلیف ہے۔ وہ تکلیف ایسی ہوئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہاں مدینہ کے اندر ہی وفات ہو۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب یہ پیغام مکہ کے اندر پہنچا نا، مکہ کے اندر، تو کوہرام برپا ہو گیا، کیونکہ نوجوان تھے حضرت عبداللہ اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے، متولی تھے، کعبے کے سردار تھے، تو حیران ہوئے اور پریشان بھی ہوئے، کوہرام برپا ہو گیا، اور عرض گزار ہیں حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جائیں مدینہ کے اندر۔ فرمایا سفر بہت زیادہ ہے اور اب ہم وہاں نہیں پہنچ سکے، کیونکہ سہولیات نہیں تھیں، آج کل جیسے سواریاں ویسے سواریاں نہیں تھیں، اونٹ تھے یا گھوڑے تھے، اور جتنا بھی تیز گھوڑا ہو وہ مدینے میں 2 دن 4 دن نہیں 10-12 دنوں میں جا کے پہنچتا تھا۔ لہذا کہا نہیں اب یہیں ہی افسوس کرتے ہیں، یہیں تعزیتی پروگرام بناتے ہیں۔ وہاں ہر کوئی تعزیت کے لیے آیا، اور عورتیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تعزیت کے لیے آئیں۔ مورخین نے لکھا ہے، اور اس واقعے کو ابو جہل نے بھی بیان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تو بچپن سے جانتا ہوں، ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، میں ان کو جانتا ہوں کہ ان کا مقام اور شان کیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا کیا مقام ہے اور کیا شان ہے، اور ان کے وطن میں تشریف لانے سے حضرت فاطمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام اور شان ملی، وہ کیا مقام ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت آمنہ کے پاس عورتیں تعزیت کے لیے آتی، اور جس سے ہاتھ ملاتی نا حضرت آمنہ، یا کسی کو بھاکل ڈالتی، ہاتھ ملاتی تو ہاتھ مشک و عنبر سے تر ہو جاتا ہے، بھاکل ڈالتی ہیں تو پورا جسم خوشبو سے مہک جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ آئے حضرت عبد المطلب کے پاس کہ آپ کی جو بہو ہے نا وہ نوجوان ہے اور وہ عدت میں ہے، اور تعزیتی جو معاملہ ہے وہ چل رہا ہے، شوہر فوت ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کوئی ایسی خوشبو لگائی ہوئی ہے کہ جو ہاتھ لگاتا ہے ہاتھ جو ہے وہ خوشبو والا ہو جاتا ہے، بدن لگاتا ہے تو بدن خوشبو والا ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور اپنی بہو سے کہا، بیٹی ہم بڑی عزت دار لوگ ہیں، کعبے کے متولی ہیں، ہماری شان ہے، مرتبہ ہے، مقام ہے، ہمارا ایک قبیلہ ہے، اور قبیلے میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ تو نے ان دنوں کے اندر کوئی ایسی خوشبو استعمال کی ہے کہ جو بھی آپ کو ہاتھ لگاتا ہے وہ خوشبو والا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑی اور کہنے لگی، اے ابا حضور ایسی کوئی بات نہیں، میں نے کوئی خوشبو استعمال نہیں کی، میں بھی ان مسائل کو جانتی ہوں، میں خود تعزیت میں ہوں، میں خود غمگین غمی کی حالت میں ہوں کہ میرا نوجوان شوہر جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، میں نے کوئی خوشبو استعمال نہیں کی، لیکن جب سے حضرت عبداللہ کا وہ بیٹا میرے بدن کے اندر آیا ہے میرا بدن مہک گیا ہے، میں بھی ایسی خوشبو محسوس کرتی ہوں جو کبھی پہلے محسوس نہیں کرتی تھی۔ اور واقعی
آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا پسینہ، جس کے پسینے کی یہ شان ہے کہ پسینہ جس شخص کو مل جائے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے دنیا اور جہان کی اعلیٰ ترین خوشبو میسر آ گئی ہے۔ تو جس پیٹ کے اندر آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں، اس جسم کا، اس پیٹ کا کیا شان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو ماننے والوں میں بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔